خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور جب اس کے اپنے ہی منگیتر نے اسے ایک رات کے لیے اغوا کر کے اس کے دامن پر کیچڑ اچھال دیا، تب اس کے تایا کا بیٹا، جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے 16 سال کی کم سن لڑکی کو اپنا لیا۔ سہاگرات کے بستر پر وہ ڈر کے سمٹی ہوئی تھی۔ میرے سامنے پاک دامن بننے کا ناٹک مت کرو، تمہاری اصلیت میں جانتا ہوں، اور ابھی ثابت بھی کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مایا خان کو بستر پر دھکا دیا اور ارسل چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو؟ مایا خان نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی تو وہ اور بھی تیس میں آ کر آگ ببولا ہو گیا۔ اتنا ناٹک کس لیے؟ میری منگیتر ہو تم، جو چاہے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم روک بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھکجھوڑتے ہوئے چلایا، منگیتر ہوں تمہاری، کوئی غلام نہیں۔ مایا خان بھی اسی لہجے میں بولی، غلام تو تم ہو، شادی کے بعد تمہیں ایسا غلام بناؤں گا کہ تم سر اٹھانے لائق نہیں رہو گی۔ بہت بولتی ہو نا تم، دیکھنا میں تمہارا ایسا حال کروں گا کہ تم آئینے میں اپنا چہرہ تک نہیں پہچان پاؤ گی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے بھی مایا خان نے خود پر قابو نہ رہا اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے یہ دیکھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور غلط کرتا، گارڈ بندوق لیے اندر آ گیا اور یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اسے باہر نکال دیا۔ مایا خان روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ یہ روز کی کہانی بن گئی تھی۔ یونیورسٹی آتے ہی ارسل کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کھینچتا، کبھی زبردستی کرتا۔ مایا خان بڑی مشکل سے سب سہتی تھی، لیکن صرف وہی جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور وہ تایا کے گھر پلی بڑی تھی۔ پھوپھی نے اپنے بیٹے کی خواہش پر مایا خان کا رشتہ مانگ لیا، جبکہ ان کا ارادہ کسی امیر گھر کی بہو کو لانے کا تھا، لیکن بیٹے نے ان کی آشا پر پانی پھیر دیا۔ پھر اسی کی ضد پر مایا خان کا رشتہ ترنت ہی طے کر دیا گیا۔ مایا خان اس منگنی سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ ارسل کی آوارہ اور بگڑی ہوئی عادتوں سے اچھی طرح جانکار تھی۔ وہ بہت خراب انسان تھا اور ہر لڑکی کے ساتھ اس کے چکر تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے تایا کو منع کر سکے۔ وہ خود سے سوال کرتی باہر نکلی، لیکن آج اسے لینے ڈرائیور نہیں آیا تھا۔ میر حاتم کی گاڑی دیکھتے ہی مایا خان اس کی طرف بڑھی۔ ارسل جو وہیں باہر کھڑا تھا، مایا خان کو میر حاتم کی طرف جاتا دیکھ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ اپنا بدلہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مایا خان آگے بڑھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے والی سیٹ پر میر حاتم کی بیوی بیٹھی تھی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے تھی۔ میر حاتم کی شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، لیکن بیوی 600 بار روٹ کر مائکے جا بیٹھی تھی، اور پھر وہاں سے فون آتا کہ اسے لے کر جاؤ۔ وہ ایک پاگل سی لڑکی تھی جسے میر حاتم کی قسمت میں باندھ دیا گیا تھا۔ میر حاتم اسے بہت نرمی سے سنبھالتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ بے حد پریشان بھی ہو جاتا تھا۔ گاڑی میں پوری طرح سے سناٹا تھا کہ میر حاتم کے فون کی گھنٹی بجتے ہی تینوں چونک گئے۔ میر حاتم نے فون کان سے لگایا۔ وہ کیسے بھاگ گیا؟ ابھی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ پھر اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کو گاڑی میں ہی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے ایک فرار قیدی پکڑنا ہے۔ اف، اب ہم یہاں بیٹھ کر ویٹ کریں اور تمہارا لائیو شو دیکھیں؟ جیا نے منہ بنا کر کہا، جہاں وہ بھاگ کر پہنچا ہے وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تو پلیز شانت ہو جاؤ، میر حاتم نے نرمی سے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مایا خان اب بھی چپ تھی۔ میر وجدان اور سمارا کا ایک بیٹا تھا میر حاتم۔ وہ پولیس فورس میں تھا اور ایس پی کی پوسٹ پر تھا۔ بہت سخت سوبھاؤ، غصیل اور روکھ آدمی، لیکن اپنی بیوی جیا سے بہت نرمی سے بات کرتا تھا۔ جیا اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ماموں کے لیے میر حاتم سب سے پیارا تھا، کیونکہ اس نے ان کی پاگل سی بیٹی کو اپنایا تھا اور اس سے شادی کی تھی، اور پچھلے 6 مہینوں سے وہ ایسی شادی نبھا رہا تھا جیسے کوئی خراب انجن والی بنا پیٹرول کی گاڑی گھسیٹ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا، کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور جیا اس کے لیے ایک چیلنج تھی۔ وہ طے جگہ پر پہنچ چکا تھا، جو ایک اسکول تھا۔ اسی اسکول کے اندر وہ فرار آدمی چھپا ہوا تھا۔ مایا خان بے خیالی میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے اتر گئی۔
وہ جو سامنے کھڑے ہو کر اسکول بلڈنگ کو دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ مایا خان کو باہر آتا دیکھ بوہیں چڑھا گیا۔ باہر کیوں آئی ہو؟ اندر جا کر بیٹھو۔ وہ تھوڑا غصے میں بولا، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں اس اسکول میں جا چکی ہوں، مجھے اس کے سارے راستے پتہ ہیں۔ مایا خان نے ترنت جوش میں کہا، لیکن مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں خود سنبھال لوں گا۔ میر حاسم کا لہجہ اب بھی وہی سخت تھا۔ لیکن میر حاسم بھائی، آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اندر کتنے بچے ہیں؟ اگر آپ کی کسی غلطی سے انہیں کچھ ہو گیا تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے تانے سے بولا، آپ ابھی میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مایا خان کا موڈ بدل گیا۔ بے عزتی؟ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ اسے بھیج کر اپنی ٹیم کے پاس جا کر ڈیٹیل لینے لگا۔ وہ آدمی اسکول کی چھت پر تھا اور اس نے کافی بچوں کو بندھک بنا رکھا تھا۔ اسپیکر میر حاسم کو تھمایا گیا۔ منان، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ کوئی چالاکی کرنے کی بجائے تم خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ حاسم نے کہا۔ اوپر بیٹھا وہ آدمی جس نے ایک بچے کے سر پر بندوق رکھی ہوئی تھی نیچے جھانک کر گھبرایا اور پھر سے بیٹھ گیا۔ میرے 3 تک گننے تک اگر تم نیچے نہیں آئے تو مجھے ایکشن لینا پڑے گا۔ حاسم کی آواز سے وہ اور پریشان ہو گیا۔ حاسم اچانک ضیا کی آواز پر وہ مڑا تھا۔ وہ گاڑی میں نہیں ہے مایا خان، نہیں ہے، وہ باہر چلی گئی۔ ضیا گھبراتے ہوئے بولی۔ میر حاسم نے ہونٹ بھینچے، اسپیکر انسپکٹر کو دے کر ضروری ہدایتیں دیں اور اسکول کی پچھلی طرف اوپر جانے لگا۔ انسپکٹر لگاتار منان کو نیچے آنے کی چیتابنی دے رہا تھا۔ حاسم چپ چاپ پیچھے سے اسکول بلڈنگ پر چڑھ رہا تھا۔ یہ 3 منزل کا چھوٹا سا اسکول تھا اور منان تیسری منزل کے بچوں کو بندھک بنائے بیٹھا تھا۔ انکل مجھے چھوڑ دو، چھوٹا بچہ روتے ہوئے بولا۔ چپ رہے، منان نے جھڑکا ہی تھا کہ اسے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو کر بندوق سیڑھیوں کی طرف تان گیا۔ اچانک ایک لڑکی سامنے آئی۔ پلیز گولی مت چلانا۔ مایا خان نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ منان اسے دیکھ کر بوہیں چڑھا گیا۔ تو یہاں کیسے پہنچی؟ بول نہیں تو سب کو مار ڈالوں گا۔ پلیز بچوں کو کچھ مت کرنا، انہیں جانے دو، وہ پولیس والا بہت سنکی ہے، وہ تمہیں پکڑ کر چھوڑے گا نہیں، کوئی رحم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم نے سچ میں یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے بندھک بنا لو، میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھے بچانے کے لیے تمہیں جانے دے گا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بچوں کو چھوڑ دو۔ آخری سیڑھی کے پیچھے چھپا حاسم یہ سب سن کر اندر ہی اندر دل ملا گیا تھا۔ بکواس بند کر اور بچوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جا، ورنہ یہیں سے گولی مار دوں گا۔ منان نے اسے دھمکایا۔ تمہاری گن میں صرف ایک گولی ہے اور تم صرف ایک ہی کو مار سکتے ہو، تو تمہیں مجھ پر بندوق تاننی چاہیے جس سے تمہارا فائدہ ہو، ان بچوں پر نہیں۔ مایا خان نے پھر سے اسے سمجھایا۔ اس کی پسٹل میں ایک ہی گولی تھی، یہ بات مایا خان پہلے سے ہی میر حاسم سے سن چکی تھی، کیونکہ وہ پسٹل کسی کانسٹیبل کی لے کر بھاگا تھا۔ باقی گولیاں وہ چلا چکا تھا، اب صرف ایک ہی گولی بچی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایسے پی مجھے یہاں سے جانے دے گا؟ منان اب بری طرح سے گھبرا کر اس کی بات سننے لگا، جبکہ میر حاسم بھی الجھ گیا تھا۔ تم ان بچوں کو جانے دو، بدلے میں خود تمہارے حوالے ہو جاتی ہوں۔ اگر اس نے تمہیں نہ جانے دیا تو تم وہ ایک گولی مجھے مار دینا۔ وہ کتنی آسانی سے خود کو مارنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میر حاسم کا من کیا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ ٹھیک ہے، تم ادھر آؤ، باقی سارے بچے ایک طرف جاؤ۔ منان اس کی باتوں میں آ ہی گیا۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اسے مایا کی چال سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ایک پولیس والے کو زخمی کر کے آیا تھا، ایسے میں پولیس والوں سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی، اسے بس کسی طرح یہاں سے بھاگنا تھا۔ سارے بچے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ حاسم نے انہیں چپ چاپ اشارہ کیا اور خود اوپر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں مایا اب منان کی طرف جا چکی تھی۔ ہینڈس اپ! اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، میر حاسم وہاں پہنچ گیا۔ منان گھبرا گیا، مایا کو پکڑ میں لے کر اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ دی۔ مایا کا دل بیٹھ گیا۔ ایسے بھی مجھے جانے دو ورنہ اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بندوق نیچے رکھو اور لڑکی کو چھوڑ دو۔
میر حاسم نے نشانہ سادھتے ہوئے کہا۔ مایا نے ہلکا سا گردن موڑ کر منان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ایس پی بندوق پھینک دو، نہیں تو میں گولی مار دوں گا، منان پھر سے چلایا۔ اس پل میر حاسم کا جی چاہا کہ اس سامنے کھڑی لڑکی کی دھنائی کر دے، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر بہت بہادری دکھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ منان یا میر حاسم میں سے کوئی بھی گولی چلاتا، اچانک مایا خان نے جھک کر بچتے ہوئے منان کو زور سے دھکا دے دیا۔ اسی پل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر حاسم نے اس کے بازو پر گولی چلائی، جس سے اس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور اسے ترنت قابو میں کر لیا۔ پھر اس نے بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی ٹیم کو اوپر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں ٹیم پہنچ گئی۔ منان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے اسپتال لے کر جاؤ اور پھر اس کے سسرال، میر حاسم نے سخت لہجے میں کہا اور مایا خان کی طرف مڑا، جو ایک طرف کھڑی چین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹیم کے جاتے ہی میر حاسم غصے میں اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو مایا ایک دم گھبرا گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ بہت بڑی ہیرو ہو جو خود کو اس گنڈے کے حوالے کر دیا تم نے۔ میر حاسم کا غصہ آسمان پر تھا۔ آپ مجھ پر غصہ مت کریں، میری وجہ سے ہی سب ٹھیک ہوا ہے، مایا نے معصومیت سے کہا، لیکن اس بات نے اسے اور چڑھا دیا۔ تمہاری وجہ سے سب بگڑا ہے مایا، تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ چلو گھر، تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر نیچے سیڑھیوں کی اور لے گیا۔ انسپکٹر دانش سے ساری باتیں کر کے وہ مایا کو لے کر باہر کار کی طرف بڑھا، جہاں جیا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حد ہو گئی مایا، تمہیں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کیسے اوپر چلی گئی؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ لڑکا ہو؟ جیا نے بھی اسے کھری کھوٹی سنائی تھی۔ مایا چپ رہی۔ میر حاسم نے اسے پھر سے گھورا تھا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ مایا جانتی تھی کہ گھر جا کر اس کی ایک اور کلاس لگنی ہے، لیکن وہ خوش تھی کہ اس نے ان سب بچوں کی جان بچا لی، اور اگر اس کے لیے تھوڑا ڈانٹ سننی پڑے تو ٹھیک تھا۔ میر بزدان کے چھوٹے بھائی میر اسد خان کی شادی ان کی ممیری بہن سعدیہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ایک بیٹا مصطفیٰ اور بیٹی ہیزل تھی، جو بدیس میں رہتے تھے۔ سب سے چھوٹے بھائی میر علی خان اور ان کی بیوی آسمہ خان ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی مایا خان۔ جیسے ہی میر حاسم، جیا اور مایا کے گھر میں داخل ہوا تو لگا جیسے گھر میں طوفان آیا ہو۔ اندر کافی شور ہو رہا تھا، لیکن یہ کیسا شور ہے سمجھ نہیں آیا۔ اتنا ضرور پتہ لگ گیا کہ ان کی پھوپھی گھر پر ہے، اور اس کا مطلب تھا کہ میر حاسم اس وقت اس کے سامنے نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی ان کے سامنے بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ بے حد بدزبان اور بدتمیز عورت تھی۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مایا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میر حاسم نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیا بھی نک چڑھے انداز میں منہ پھیر کر اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ مایا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے بڑھے یا اپنے کمرے میں چلی جائے، کیونکہ اس کی بھی پھوپھی سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ بھلے ہی وہ اس کی ہونے والی ساس تھیں، لیکن ان کا انداز، ان کا رویہ اور ان کی باتیں اسے بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اگر وہ ان کی فیملی میں شادی کے لیے تیار ہوئی تھیں تو صرف اپنے تایا جان میر بزدان کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں آپ لوگ مجھے شادی کی تاریخ کیوں نہیں دے دیتے؟ کب تک مایا خان پڑھتی رہے گی؟ یونیورسٹی جا کر لڑکوں کے ساتھ پڑھنے سے کیا مل جائے گا؟ آخر کرنی تو اسے گھر گرہستی ہی ہے نا، تو وہی سکھاؤ اور رخصتی کر دو۔ پھوپھی کی تیز آواز کانوں میں پڑی تو مایا نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کون ہوتی ہیں یہ فیصلہ کرنے والی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے؟ اس کی زندگی ان کی جاگیر تھوڑی تھی۔ مایا اندر ہی اندر بھڑک رہی تھی۔ ارے آپا، میں نے کب منع کیا ہے؟ لیکن وہ بچی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، پڑھنے دیں اسے، رخصت تو ہو ہی جائے گی نا، ابھی تو انٹر کے دوسرے سال میں ہے، انٹر کر لینے دیں، پھر جب چاہیں تاریخ لے لیں۔ میر بزدان نے اپنی بہن کو نرمی سے سمجھایا۔ بالکل نہیں، اب میں کچھ نہیں سنوں گی، مجھے آج ہی آج تاریخ دو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ میرا ارسل تو باہر جانے کے چکر میں ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ باہر جا کر وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ کم سے کم شادی ہو جائے گی تو ایک سہارا ہوگا کہ وہ واپس آئے گا، اس لیے مجھے تاریخ دے دو اور میری اتنی منتیں مت کرواؤ۔
ऐसी भी क्या हूर परी है। फूफी की जबान हमेशा की तरह जहरीली थी, इसलिए घर में हर कोई उनसे डरता था। मीर बुज़दान ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। माया उन्हें भी अपनी बेटी जैसी ही प्यारी थी। उनका तो दिल था कि माया ही उनकी बहू बने। भले वो मीर हासिम से 10 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि वही उनकी बहू हो। पर उनकी बीवी की ख्वाहिश उस पर भारी पड़ गई, और उनके भाई की ये जिद थी कि जिया मीर हासिम की बीवी बने। इसलिए 6 महीने पहले मीर हासिम की शादी जिया से कर दी गई थी। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो अगले महीने की तारीख रख देते हैं, कहते हुए उन्होंने अपनी बीवी की समारा की तरफ देखा। ठीक है आपा, जो कह रही हैं, हमसे बड़ी हैं, समझदार हैं, पूरी कर दें उनकी ख्वाहिश। जो बाद में करनी है वो अब कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, समारा बेगम ने लापरवाही से कहा। और सबकी रजामंदी से 15 दिन बाद की तारीख तय कर दी गई। माया अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई, बिल्कुल चुप। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन शायद उसे ये भी हक नहीं था। वो जानती थी कि उसके नसीब में वही एक निकम्मा इंसान लिखा है। फिर भी वो अल्लाह से चमत्कार की दुआ कर रही थी। वो सोच रही थी कि अरसल जैसे आदमी के साथ वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। आज वो बहुत दुखी थी और अपने माँ बाप को याद कर रही थी। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो क्या वह उसे ऐसे किसी निकम्मे के हवाले कर देते? कभी नहीं। अगर ताया जान और ताई जान की खुद की कोई बेटी होती तो क्या वो उसे अरसल जैसे इंसान को देते? कभी नहीं। फिर सिर्फ मैं ही क्यों, यही सोचकर वो अचानक उठकर बैठ गई। आंसू अब भी लगातार बह रहे थे। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। आज सबने साबित कर दिया कि मेरी किसी की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ये सोचते हुए उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शादी की तारीख तय होते ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन दूसरी तरफ अर्शल को अभी भी यही डर लगा हुआ था कि माया खान शादी के समय कहीं मना न कर दे। इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि वो चाहकर भी शादी से इनकार ना कर सके। इसके लिए उसने माया को किडनैप करने का प्लान बनाया। आज माया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने ही यूनिवर्सिटी से जल्दी घर जाने का सोचा। माया, कहाँ जा रही हो? अभी तो 2 क्लास बाकी हैं, उसकी दोस्त फाइजा ने आवाज़ लगाई। उसके लहजे में चिंता साफ थी। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ और क्लास नहीं ले सकती, माया ने धीमी से कहा। कोई बात हुई है माया, तो मुझे बताओ, फाइजा ने प्यार से पूछा। नहीं, बस सिर दर्द है, घर जाना चाहती हूँ। माया ने उसे टालते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से वो रोज़ वैन से घर जाती थी, लेकिन आज जल्दी निकल आई थी, इसलिए उसे स्टॉप तक पैदल जाना था। वो सोचों में गुम स्टॉप तक पहुंच ही रही थी कि अचानक एक कान ने उसका रास्ता रोक लिया। वो डर कर पीछे हटी ही थी कि कार से 2 नकाबपोश ने उसे गन पॉइंट पर लेकर ज़बरदस्ती कार में बिठा दिया और वहां से ले गया। शाम हो गई, लेकिन घर में किसी को पता ही नहीं चला कि माया अभी तक यूनिवर्सिटी से घर नहीं आई। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सभी के लिए वो बस घर में रखा हुआ एक शो पीस थी, जिसके होने न होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज माया दिखाई नहीं दे रही। सब ठीक है। आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली हमारी बेटी। शाम के समय मीर बुज़दान को उसकी कमी महसूस हुई तो उन्होंने समारा बेगम से पूछा था। पता नहीं, आज यूनिवर्सिटी से आकर कमरे में चली गई थी। तनक के बैठी है, खाने के समय भी नहीं आई, समारा बेगम ने फ़ोन में मसरूफ़ रहते हुए कहा। मालिन को भेजकर माया को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मीर बुज़दान ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। समारा बेगम ने नौकरानी को माया को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद नौकरानी वापस आकर बोली, साहब जी, माया बीवी तो कमरे में है ही नहीं। क्या मतलब नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? अंदर ही होगी, जाओ ठीक से देखो। समारा बेगम ने झुंझला कर कहा। नहीं बीबी जी, मैंने पूरा चेक किया है, वहाँ माया बीवी है ही नहीं। ये सुनकर समारा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मीर बुज़दान ने गंभीर नज़रों से समारा की तरफ देखा। क्या वो यूनिवर्सिटी से वापस आई थी? आई होगी, समारा घबरा गई। नौकर की तरफ देखते ही समारा बेगम गड़बड़ा गई। बहुत अफसोस की बात है समारा बेगम,
کہ آپ کو یہ پتہ تک نہیں کہ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی بھی ہے یا نہیں؟ اگر مایا خان کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا شاید آپ اس بات پر دھیان رکھتی؟ میر وجدان نے غصے میں کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس نہیں آئی؟ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اسے دیکھنے کی بجائے، اس سے پوچھنے کی بجائے آپ مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے۔ میر بزدان نے پوری حویلی میں چیک کروایا لیکن مایا کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پاپا ٹینشن مت لیجیے، میں دیکھتا ہوں، پولیس اسٹیشن چلتا ہوں، وہاں بات کرتا ہوں اور پھر اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈتا ہوں۔ آپ دھیان رکھیے گا، اگر کسی کڈنیپر کا فون آئے تو اگر تھوڑی دیر پہلے پتہ کر لیتے تو چلیے میں یونیورسٹی جا کر بھی پتہ کرتا ہوں۔ فکر نہ کریں، میر حاسم نے اپنے پاپا کو دلاسا دیا اور باہر نکل گیا۔ وہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا اور ترنت ہی مایا خان کی گمشدگی کی خبر اسے ملی اور وہیں سے وہ مڑ کر واپس نکل پڑا۔ میر حاسم، تم نے کیا پورے گھر کی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ اچانک زیا اس کے سامنے آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اب کی بار حاسم کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ آپ نے پولیس اسٹیشن میں جا کر بتا دو کہ ایک لڑکی غائب ہے۔ غائب کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ جیا، اپنی زبان پر لگام رکھو، مایا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب وہ واپس آئے گی۔ اپنا منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ اب تم حد پار کر رہی ہو۔ میر حاسم کا خون کھول گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جیا کسی لڑکی کے بارے میں اتنی گر چکی باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اگر تم گئے تو میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی۔ کیا بچپنا ہے یہ زیا؟ ہر چھوٹی بات پر تم یہی دھمکی دیتی ہو۔ میرا جانا ضروری ہے، اندر جاؤ۔ نہیں میر حاسم، اگر تم خود گئے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تمہیں صرف تمہاری نوکری ہی اہم لگتی ہے۔ میں کہیں نہیں آتی تمہاری زندگی میں۔ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے، چلو کمرے میں۔ جیا نے اس کی کلائی پکڑ لی لیکن میر حاسم نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ جیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میر حاسم نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ سے چھڑایا۔ میرا فرض پہلے، باقی سب بعد میں، سخت آواز میں کہہ کر وہ گھر کی دہلیز پار کر کے نکل گیا۔ اور جیا کے دماغ میں یہ بات گہرائی تک بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے خان بلا چھوڑنے کا ون بنا لیا تھا۔ کوئی ہے، دروازہ کھولو، کوئی تو کھولو، خدا کا واسطہ ہے۔ مایا خان کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف پورا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آواز بھی گلے میں اٹک رہی تھی۔ کون تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ کیوں کیا؟ یہ سوچ کر مایا خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا گھر والوں کو پتہ ہوگا کہ میں گھر نہیں پہنچی؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ مایا خود سے سوال جواب کرتی ہوئی دیوار سے لگی بیٹھ گئی۔ اسے بار بار یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا، لیکن پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک پل کو اس کو جھپکی آئی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اندر وہی نقاب پوش آدمی داخل ہوا جس نے اسے گن پوائنٹ پر کڈنیپ کیا تھا۔ مایا خان گھبرا گئی، دیوار کا سہارا لے کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ آدمی چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر مایا پر ڈالی۔ جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب تم جا سکتی ہو، اس نے دور کھڑے سخت لہجے میں کہا۔ مایا کو یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ سچ میں اسے جانے دے رہا ہے، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ وہ آدمی 2 قدم آگے بڑھا تو مایا خان ڈر کر پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے کونے سے جا لگی۔ خبردار پاس مت آنا، نہیں تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو مار سکو۔ تمہارے پاس بس 5 منٹ ہیں، جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، 5 منٹ بعد تم ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گی، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ مایا خان خود کو سنبھالتی ہوئی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ رہی ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر بالکل سناٹا تھا، جیسے گھر میں کوئی مر گیا ہو۔ مایا خان کے بکھرے بال اور بکھری حالت دیکھ کر سب سے پہلے شمارا بیگم نے اسے روک لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟
سمارا بیگم کے لہجے نے اسے جیسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ تائی امی میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے، کیا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنی دیر میں سب لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے، میر حاسم کو چھوڑ کر، جو ابھی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور جیا بھی کمرے سے نکل کر باہر آئی اور غصے سے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی، لیکن سمارا بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ میر بزدان مایا کے قریب آئے اور سوالیہ نظروں سے پوچھا، مایا تم کہاں تھی پوری رات؟ تایا جان مجھے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ اچھا، تمہیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور پھر اس نے خود ہی چھوڑ دیا؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ سمارا بیگم غصے سے بولی اور مایا خان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اچانک پھوپھی کے آنے پر سب گھبرا گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے ساتھ ارسل بھی تھا۔ مایا خان نے روتے ہوئے کہا، تایا جان میری بات مان لیجیے، مجھے سچ میں کڈنیپ کیا گیا تھا، لیکن وہاں موجود کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب کے چہرے پر شک تھا۔ مایا کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ ارسل اچانک غصے میں اس پر جھپٹا اور بولا، میری منگیتر ہو کر اور مجھ سے شادی کرنے والی ہو کر تم رات کس کے ساتھ بتا کر آئی ہو؟ اس نے مایا کے بال پکڑ لیے۔ سب لوگ اسے اتنے ہنسک انداز کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ چلایا، بولو رات بھر کس کے ساتھ تھیں؟ پھر اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے آنگن میں زور سے دھکا دیا اور مایا منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ تایا جان تڑپ کر اس کی طرف بڑھے، لیکن سارا بیگم نے انہیں روک دیا۔ وہ بولی، وہ پوری رات گھر سے باہر رہی ہے میر صاحب، اب اس پر دیا مت دکھائیے ورنہ پچھتائیں گے۔ پوچھنے دیجیے ارسل کو، یہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، حق رکھتا ہے۔ آج جیسے موقع اسے ملا ہی تھا کہ وہ تماچا واپس دے جو مایا نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے مارا تھا۔ آج ارسل اس کے گھر والوں کے سامنے اسے مار رہا تھا۔ مایا جس درد میں تھی اسے دیکھ کر کوئی بھی پگھل جاتا، لیکن افسوس اس کے اپنے بھی اس کے لیے نہیں پگھلے۔ بتاؤ رات بھر کہاں تھی تم؟ ارسل نے اس پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اسی پل میر حاسم نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ اس کے اچانک وہاں آ جانے پر ارسل بری طرح سے چڑھ گیا۔ یہی تو موقع تھا اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مایا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میر حاسم نے اس کی کلائی زور سے پکڑ کر پیچھے موڑی تو ارسل کی چیخ نکل گئی۔ پھوپھی گھبرا کر آگے بڑھی، حاسم کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹی کی بازو چھوڑو۔ پھوپھی کے بیچ میں آنے پر حاسم نے اس کی عزت میں ارسل کی کلائی چھوڑ دی۔ ہائے میرا بچہ، کیا حال کر دیا میرے بچے کا! ارے کچھ کہنا ہے تو اس بدچلن سے کہو۔ پھوپھی کا زہر اگلنا ابھی بھی جاری تھا۔ بس بہت ہو گیا، جب اتنا ہی بھروسہ نہیں تھا تو شادی کیوں کر رہے تھے آپ؟ میر حاسم کی اونچی آواز سن کر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہی ہے حاسم، سارا بیگم نے بیٹے کے پاس آ کر بتایا تو اس نے بوہیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگوں کو پرمٹ مل گیا کہ آپ اسے ماریں؟ مایا اپنی ناک سے بہتا خون آستین سے پوچھتے ہوئے سبھی کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا وہ رات بھر گھر سے باہر رہی، کیا میرا بیٹا پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ پھوپھو اور بولنے ہی والی تھی کہ حاسم نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی حق نہیں آپ کا، نہ آپ کو نہ کسی اور کو، کہ آپ کسی کو اس طرح مار پیٹ کریں۔ کچھ پل کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا اور بابا آپ کیوں چپ چاپ کھڑے رہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ مایا ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پھر کیوں آپ نے یہ سب ہوتے دیکھا؟ بہت دکھ ہو رہا ہے آج مجھے۔ حاسم کی بات پر تایا جان کا سر نیچے جھک گیا۔ ارے رہنے دو، یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ لڑکی رات بھر گھر سے باہر رہی ہے، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ میرا بیٹا تو نہیں کرے گا، پھوپھی نے صاف صاف کہا۔ ارے پھوپھی چنتا کیوں کرتی ہیں، یہ ہے نا، جیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ کر لیں گے اس شریف شادی سے نکاح۔ سب نے اسے دیا بھری نظروں سے دیکھا۔ سمارا بیگم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ جو بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی وہ اس نے منہ سے نکال دی۔ اب میر حاسم کو ایک نئی بات مل گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں پھوپھو؟ مایا اور ارسل، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، کون جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ اب اس گناہ کی پوٹلی کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ ارسل میر حاسم کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کلائی پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اب جب ارسل ہی رضامند نہیں
तो इस रिश्ते को अभी इसी वक्त ख़त्म समझिए। फूफी ने भी हद कर दी और अपनी ही बोलकर बिना किसी की सुने बाहर चली गईं। माया अभी भी हिचकियां लेते हुए रो रही थी। बाबा, माया को अंदर आने दें प्लीज़, ये इस घर में नहीं रहेगी। समारा बेगम की बात पर माया ने भीगी नज़रों से उन्हें देखा। ऐसा मत करें मम्मा, वो कहाँ जाएगी? सिर्फ मीर हासिम ही था जो उसके लिए सबसे लड़ रहा था, बाकी सब तो मुंह फेर चुके थे। जहाँ रात भरती वहीं चली जाए, ये ताया जान के शब्द थे जिन्होंने माया की आत्मा तक को चीर दिया। ठीक है, अगर आप सबके लिए मैं नापाक हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना। मीर हासिम ने गुस्से से उसकी बात काट दी। वो डर कर पीछे हट गई। उसकी तेज नज़र से माया की पलकों ने झुक जाना ही बेहतर समझा। बाबा, ये घर माया का भी है, इस घर की सदस्य है वो, और कल जो इसके साथ हुआ है मैं उसका पूरा बयान लूँगा। और कानून का आदमी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि सबकी जान माल की हिफाजत करूँ, इसलिए माया यहीं रहेगी। मीर हासिम की बात पर मीर बुज़दान ने माया को एक सख्त नज़र से देखा और अपने कमरे की तरफ चल दिए। ये तमाशा अब यहीं ख़त्म करो मीर हासिम, कहते हुए समारा बेगम भी कमरे में चली गईं। सब एक एक करके जा चुके थे। किसी ने भी माया के दर्द को महसूस नहीं किया। अब वहाँ माया, जिया और मीर हासिम ही बचे थे। आप भी आ जाइए अब कमरे में, या निकाह के बाद ही आएंगे। जिया के तंज पर मीर हासिम ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तुम जाओ, मैं आता हूँ, ठंडे लहजे में कहते ही जिया पैर पटकते हुए अंदर जाने पर मजबूर हो गई। उसके जाते ही मीर हासिम गुस्से में माया की तरफ बढ़ा। उसकी कलाई पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले गया। अंदर पहुंचकर उसे बिस्तर पर धक्का दिया। कहाँ थी तुम रात भर? बोलो। पागलों की तरह पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा था मैं कल से। कोई अंदाजा है तुम्हें कितना परेशान किया तुमने हमें? उसके लहजे में गुस्सा भी था, परेशानी भी और बेचैनी भी। कहीं से भी नफरत या घिन नहीं थी। इसलिए माया खान ने उसे सब कुछ सच बता दिया, जिसे सुनकर मीर हासिम के माथे पर कई बल पड़ गए। यकीन मानो हासिम भाई, मैं सच कह रही हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मीर हासिम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। ये देखकर माया को बुरा लगा, फिर भी दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसे पकड़ा दिया। मीर हासिम ने उसकी नाक के जख्म साफ किए और उसकी कलाइयों के घाव भी साफ किए। जो तुम बता रही हो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है माया। एक तो वे तुम्हें किडनैप करें और सारी रात एक कमरे में बंद रखें और सुबह होते ही छोड़ भी दें, मानना थोड़ा मुश्किल है। वो अपनी बात कहकर चुप हो गया और माया अपने किरदार पर लगे दाग को लेकर रो पड़ी। शादी की जो तारीख रखी गई थी वो दिन आया तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी माया से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सबके लिए वो बस एक बेकार की चीज़ थी जिसके होने न होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दिन में 2 वक्त का खाना भी नौकरानी से उसके कमरे में छोड़ा जाता था। समारा बेगम ने उसे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से मना कर दिया था। चारों तरफ खामोशी का राज था। माया ने इसे भी किस्मत का लिखा समझकर सह लिया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी ही पलट गई। समारा बेगम ने रिश्ते वाले एक आदमी और औरत को बुला लिया और बिना बताए माया का निकाह पक्का कर दिया। मीर बुस्तान को भी उन्होंने चुप करा दिया। हाँ, मीर हासिम 2 दिन से घर पर नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाकर समारा बेगम ने जिया के साथ मिलकर ये फैसला कर डाला। रूबावा और कामरान, ये दोनों जिया के मामा के कज़िन थे। कामरान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और रूबावा अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। जिया ने जब समारा से बात की तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मीर बुज़दान को ये रिश्ता ठीक नहीं लगा। कामरान की उम्र 40 से ऊपर थी, तगड़ा सा आदमी, और माया की उम्र मुश्किल से 18 साल थी। पर समारा बेगम को बस उसे जल्द से जल्द घर से निकालना था। अभी निकाह का इंतज़ाम भी पूरा नहीं हुआ था कि माया को जब पता चला तो वो रोते हुए बाहर भागी। तभी उसकी टक्कर अंदर आते हुए मीर हासिम से हो गई। उसे रोता देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे ये निकाह नहीं करना, आप प्लीज़ ताईजान को मना कर दें, मुझे नहीं करना। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मीर हासिम ने हैरानी से अंदर गया और अपने पापा को देखा
जिन्होंने सिर हिलाकर बात की हामी कर दी थी। समारा बेगम और जिया मीर हासिम को घर में अचानक देखकर घबरा गईं और कामरान को देखकर तो मीर हासिम का खून ही खौल गया था। उसी पल उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, माया खान से निकाह करूँगा। सभी के होश उड़ गए थे। जिया तो पागल होने को थी। उसने घर को जंग का मैदान बना दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीर हासिम? तुम शादीशुदा हो और इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? समारा बेगम चिल्लाई, मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं माया से निकाह करूँगा। मीर हासिम की बात सुनकर जिया अपना आपा खो बैठी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मुझे यूं बदनाम नहीं कर सकते। जिया ने मीर हासिम का कॉलर पकड़ लिया। अपने हाथों को काबू में रखो जिया, वरना मेरा भी दिमाग घूम सकता है। वो गुस्सा दबाते हुए ठंडे लहजे में बोला, तो ठीक है, अगर तुमने माया खान से निकाह किया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जिया भी सीधे भिड़ गई थी। घर का माहौल कड़वाहट से भर गया था। मुझे आपसे निकाह नहीं करना। माया की आवाज़ पर सब चौंक गए थे। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मीर हासिम ने उसे भी गुस्से से डांट दिया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना निकाह, वो सीधे से बोली थी। करना पड़ेगा समझी। मीर हासिम उसके पास आकर धीमे मगर डरावने लहजे में गरजा था। फिर उसके झुके सिर को देखकर वापस अपने पापा के पास गया और बोला, निकाह का इंतज़ाम आप करेंगे या मैं खुद करूं? उसके पक्के अंदाज पर मीर बुज़दान ने रोती हुई माया खान की तरफ देखा, जो पिछले एक हफ्ते से बस रो ही रही थी और आज उस पर उसकी ताई कितना बड़ा जुल्म ढा रही थी। वो अपने मर चुके भाई के सामने कयामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीर बुज़दान ने समारा की बातों को अनसुना किया और तुरंत मौलवी को बुलाने का कह दिया। ये सुनकर समारा बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। जिया उनकी भतीजी थी और अब अगर उस पर सौतन आ जाती तो उनके भाई का क्या रिएक्शन होता। उधर जिया कमरे में जाकर सब कुछ तहस नहस कर रही थी, जबकि मीर हासिम किसी को ये नहीं बता रहा था कि वो निकाह क्यों करना चाहता है। इसके पीछे असल वजह क्या है? बस वो जल्द से जल्द माया खान को निकाह में लेना चाहता था। कोई भी उससे पूछता तो वो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में निकाह का इंतज़ाम हो गया, मगर माया खान ने निकाह से इनकार कर दिया। मीर हासिम गुस्से से उसके कमरे में घुसने लगा कि मीर बुज़दान ने उसे रोक दिया और ख़ुद माया से बात करने अंदर चले गए। काफ़ी समझाने के बाद ही वो बाहर निकले। जिया उधर बदतमीज़ी का तूफान मचाए हुए थी। उसका वश चलता तो माया खान को मार देती। माया रोते हुए निकाह कबूल कर लिया। कभी वो उसे भाई कहती थी और आज वही उसका शौहर बन रहा था। निकाह में घर के सभी लोग शामिल थे सिवाय समारा और जिया के। दोनों कमरे में थी। समारा अपनी भतीजी के गम में डूबी थी। निकाह पूरा होते ही मीर बुज़दान ने बेटे को मुबारकबाद दी। वो गहरी सांस लेकर बाप से लिपट गया। बेटा हो तो तुम जैसा, वो फ़क्र से बोले, मगर मीर हासिम एक पल के लिए भी मुस्कुरा नहीं सका। अब मुझे नहीं लगता किसी को माया खान से यहाँ रहने पर ऐतराज़ होगा। निकाह के बाद उसके शब्दों में साफ इशारा था। जिया अपना सामान लेकर बाहर आई तो समारा बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं फूफो, आज नहीं। आज मीर हासिम ने सब ख़त्म कर दिया। मुझे एक मिनट भी उसके साथ नहीं रहना। ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ कर आए। जिया ने ठंडे अंदाज में कहा। ड्राइवर क्यों, मैं खुद छोड़ आता हूँ, चलो मेरे साथ। मीर हासिम उसकी कलाई पकड़कर उसका सामान उठाए गेट की तरफ बढ़ा। मीर रुक जाओ, बीवी है वो तुम्हारी, एक बार सोच तो लो, समारा बेगम ने आवाज़ लगाई। मगर आज मीर हासिम किसी की सुनने के मूड में ही नहीं था। वो सच में जिया को उसके माँ बाप के घर ले आया। दरवाजे पर गाड़ी रोककर वो उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा। तुम बहुत पछताओगे मीर हासिम, जिया दुख से बोली, और जो तुमने किया है उस पर मैं तुम्हें पछताने का एक मौका भी नहीं दूंगा। जिया, तुमने मेरी नरमी का बहुत फ़ायदा उठाया है, ये जानते हुए भी कि मैंने कभी तुमसे कोई हक नहीं मांगा। हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहा तुम्हारे साथ, और तुमने आज साफ कर दिया कि मेरी दोस्ती और नरमी की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। इसलिए बस अब तुम्हें जो करना है करो। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। हाँ, अब यही कहना था तुम्हें, क्योंकि अब कम उम्र की लड़की तुम्हारी बीवी बन गई है। अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? जिया तंज से बोली।
تم نے مجھے کب کیا دیا ہے جیا؟ تم جانتی ہو تم نے کب مجھے اپنا سمجھا؟ کب کہا کہ میں تمہارے لیے معنی رکھتا ہوں؟ بتاؤ، ایک دن بھی تم نے مجھے میرا حق دینے کا سوچا؟ میر حاسم آج اسے ہر بات کا جواب سنا رہا تھا۔ جیا کا سر جھک گیا۔ ہاں، غلطی میری ہے، لیکن کیا اتنی بڑی سزا دو گے کہ دوسری شادی کر لی، میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ ہاں دی ہے، کیونکہ تم نے اس کی جگہ چھینی ہے جیا، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس لیے زیادہ مجھے بولنے پر مجبور مت کرو۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اب وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ ایک پل کو حاسم کا دل نرم ہوا۔ ارادہ نہیں ہے، لیکن اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ جو تم نے کیا اس کے بعد شکر کرو کہ تمہیں قانون کے حوالے نہیں کیا۔ ماں باپ کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، امید ہے اب اپنی چالاکیوں سے باز آ جاؤ گی اور کوئی اور تماشا نہیں کرو گی۔ میر حاسم اسے سمجھاتا ہوا اس کے گاڑی سے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جیا چپ چاپ نیچے اتر گئی۔ اس نے سامان باہر رکھوایا اور اپنے ماما کو فون کر کے باہر بلایا۔ وہ اتنی رات گئے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حاسم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیونکہ آج تک جیا ناراض ہو کر اکیلی ہی آئی تھی اور حاسم ہر بار اسے منا کر واپس لے گیا تھا، لیکن آج حاسم خود اسے چھوڑنے آیا تھا۔ مطلب معاملہ بہت زیادہ خراب تھا۔ آپ کی بیٹی کو چھوڑنے آیا ہوں، ایک کرمنل کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حاسم کی بات پر صدیقی صاحب کا دل کانپ اٹھا۔ حاسم، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا جیا سے؟ تو معاف کر۔ اب تک کو تو صرف معاف ہی کرتا آیا ہوں ماموں، اور آپ یہ جانتے ہیں، لیکن آج بات معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس کے ٹھوس لہجے نے انہیں چپ کرا دیا۔ جیا کا سر جھکا ہوا تھا، مطلب وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ امید کرتا ہوں اب آپ مجھے کسی کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ جب بھی کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں طلاق کے پیپر پر سائن کر دوں گا۔ حاسم کا یہ آخری وار بہت بھاری تھا اور وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ حاسم پلیز معاف کر دو، وہ رو پڑی۔ حاسم نے مٹھیاں کس لیں۔ میری زندگی میں تم سب سے پہلے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بہت پہلے ارسل کے ساتھ شادی شدہ رشتہ بنا چکی ہوتی، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میری وفا پر شک مت کرو، میں صرف تمہاری ہوں۔ اور ان پلوں میں حاسم 100 موت مر چکا تھا۔ جب وہ کسی اور کی باہوں میں تھی، اس تکلیف کو حاسم نے کیسے سہا تھا، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ میری طرف سے طلاق کے کاغذ مل جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حاسم وہاں اور نہیں رکا۔ یہ اس کی شرافت تھی کہ اس نے اپنی بیوی کی بے وفائی اور اس کے ناجائز رشتے کو چپ چاپ سہ لیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید جان ہی لے لیتا۔ وہ جا چکا تھا اور جیا کے ہاتھ صرف پچھتاوا ہی آیا تھا۔ جیسے ہی وہ خان بلا میں داخل ہوا، بھاری خاموشی نے اس کا سواگت کیا تھا۔ وہ ویسے بھی کافی دیر سے پہنچا تھا۔ میر بزدان باہر لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ چونکے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہیں بابا؟ سوچ رہا تھا بیٹا، اپنا حساب کر رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، جانے انجانے میں اسے تکلیف دی، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ ہم ہی تھے جنہوں نے اس پر شک کیا، کتنا غلط کیا ہم نے اس کے ساتھ۔ اس کے دل سے تو ہمارے لیے بس آہ ہی نکلی ہوگی۔ وہ دکھی اور نم آواز میں بولے، جانتا ہوں بابا، اور انہی باتوں کا اثر اتارنے کے لیے ہی میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ میر حاسم اس کے پاس ہی بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا، کاش سب ایسا نہ ہوتا، کاش سب کچھ خوشی سے ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میر بزدان کی برسوں کی خواہش ایسے پوری ہوگی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جو جس سمے پر ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ زیادہ مت سوچیں، آپ نے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ مایا خان تھوڑی اپسیٹ ہوگی، اسے پیار سے سنبھالنا، اسے اور کوئی تکلیف نہیں دینا، ورنہ ہمارے پاس صرف پچھتاوا ہی بچے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے اسے سمجھانا نہیں بھولے، جبکہ حاسم کے دماغ سے تو ابھی نکلا ہی گیا تھا کہ اگلا پڑاؤ تو ابھی باقی ہے، اور مایا خان کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ نہ بات جلدی سمجھتی تھی نہ سنتی تھی۔ حاسم سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ جو کچھ جیا بکھیر کر گئی تھی وہ سب سمٹا ہوا تھا۔ بس کمرے میں پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے کی وجہ سے اچھی خاصی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں مایا خان کہیں نہیں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چیک کیا پر وہ وہاں نہیں تھی۔
کمر پر ہاتھ رکھے وہ کچھ سوچتا ہوا مایا خان کے کمرے کی اور بڑھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ پورے حق سے بنا اجازت اندر چلا گیا۔ مایا خان بستر پر کفٹ اوڑھے سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، حاسم سمجھ نہیں سکا، لیکن اس کا یوں پہلے دن کمرے میں نہ آنا میر حاسم کو بہت کھٹکا تھا۔ یہی ڈھیل اس نے ضیا کو دی تھی اور اب وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا حق بھی لینا چاہتا تھا اور اپنی نئی دلہن کو اپنا حق دینا بھی چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میر حاسم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ جیسے ایک پل کو پہلے نیند میں تھی، اچانک جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی محسوس کر ڈری سہمی سی آنکھیں کھول بیٹھی۔ خود کو حاسم کی باہوں میں پایا تو اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ چلائی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کمرے میں لا کر اس نے دروازہ پیر سے بند کیا اور اسے بستر پر لٹا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ترنت پیچھے ہٹتے ہوئے ویٹ گراؤنڈ سے ٹک کر بولی۔ اگر یہی میں پوچھوں کہ بدتمیزی کون کر رہا ہے؟ حاسم کمر پر ہاتھ رکھے ماتھے پر ول ڈال کر بولا۔ نکاح کیا ہے نا تم سے، تو تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی کب ہوئی؟ وہ بوہنس چڑھا کر بولی تھی۔ کیوں انویٹیشن دیتا تو آ جاتی؟ حاسم اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ وہ جواب سے ڈر گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ بدبدائی۔ بالکل نہیں، اب سے تم یہیں رہو گی ہمیشہ، میرے کمرے میں، میرے پاس، اور بہت پاس۔ وہ گھٹنے بستر پر رکھ کر اس کے قریب آیا تو وہ سرک کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی ایک پہلی بیوی بھی ہے، اس کا حق پہلے ہے۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ماں باپ ہیں سنبھالنے والے، تم بس میری فکر کرو۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ڈال کر اسے اپنے چہرے کے قریب لاتا ہوا گہری سانس لے رہا تھا، خود کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ وہ اس کی ہے اور اس پر پورا حق ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے تم مجھے بدتمیزی کرنے کا موقع ہی نہیں دو گی۔ میر حاسم مسکرا کر پیار سے بولا اور ایک آنکھ سے پنک کیا۔ آپ حاسم بھائی، وہ اس سے چپ کر آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی نکاح ہوا ہے، توڑوانا ہے کیا؟ ہاں تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ایک تو اچانک نکاح کر لیا، اب مجھے اپنے کمرے میں لے آئے، اور اب یہ سب۔ وہ رو پڑی اور یہی حاسم کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، خاص کر اپنی وجہ سے۔ وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ مایا خان، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں بدتمیزی نہیں کی، یہاں تک کہ جیا سے بھی کبھی اپنا حق۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ جیا اس کی پہلی بیوی تھی، بھلے ہی وہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کی عزت پر انگلی اٹھانے جیسا کام وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی اس کی اچھی فطرت تھی۔ تمہیں وقت چاہیے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، میں تمہیں پورا وقت دوں گا، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ آپ جانتے ہیں میں ایک پوری رات گھر سے باہر۔ ہاں جانتا ہوں سب، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو۔ حاسم نے اس کا ہاتھ اور کس کر پکڑتے ہوئے بہت یقین سے کہا۔ مایا خان اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ ہو سکے تو جیا کو معاف کر دینا مایا، وہ مینٹلی بہت پریشان ہے، شاید اس لیے کیا میر؟ مایا خان کا دل زور سے کانپا۔ اس نے تمہیں ارسل کے ساتھ مل کر کڈنیپ کروایا؟ مایا خان کو اپنی سنی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا جو جیا بھابھی میرے ساتھ؟ میری وجہ سے؟ حاسم نے گہری سانس لی۔ میری غلطی تھی کہ میں نے اس کے سامنے غصے میں کہہ دیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور بس وہ بات اس کے دماغ میں اٹک گئی۔ بعد میں سمجھایا بھی، لیکن اسے یہی لگا کہ ہمارے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ سمجھی ہی نہیں وہ، غصے اور ضد میں اس نے ارسل کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور تمہیں استعمال کیا تاکہ تمہیں اس گھر سے نکال سکے۔ پر میری شادی تو ہو رہی تھی نا ارسل سے، تو میں چلی جاتی، پھر کیا پریشانی تھی انہیں؟ وہ اٹھ کر حاسم کے سامنے آ گئی۔ وہ سوال پوچھ گئی جس کا جواب حاسم دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہوٹ بھیج کر زمین کو گھوننے لگا۔ جو ہوا سب بھول جاؤ مایا، اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ جتنا وقت لینا ہے لے لو، میں ساری زندگی دینے کو تیار ہوں، بس مجھے کبھی چوٹ مت دینا۔ وہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟
مایا خان کو کچھ اندازہ ہونے لگا۔ آپ اپنی بیوی کے گناہ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میر حاسم۔ حاسم کے خاموش رہنے پر بھی وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں کڈنیپ ہوئی اور ارشد تھا کڈنیپر۔ اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور پھر چھوڑ بھی دیا، مطلب اسے اجازت نہیں تھی ضیا کی، کیونکہ ضیا خود ارسل۔ اب اور کچھ مت بولو مایا، بات یہیں ختم کرو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ چپ رہ کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سب کے سامنے مجھ پر الزام لگائے گئے، جانے کیا کیا کہا گیا، میں نے سب سنا، اور اب جب سچائی بتانے کا وقت آیا ہے تو آپ کہتے ہیں چپ رہ جاؤں۔ آپ کی نظر میں ابھی بھی اسی کی عزت زیادہ قیمتی ہے، میری کوئی ویلیو نہیں۔ وہ آنسو بھری آواز میں بولی، ایسی بات نہیں ہے مایا، تمہاری ویلیو ہے، تبھی تو تم یہاں ہو۔ تو اس نے تمہاری عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور آج اس کی جگہ تم کھڑی ہو۔ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ ہمارے نکاح سے پہلے ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بھول جاؤ، پر کچھ فیصلے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دینے چاہیے، انصاف وہاں سے سب سے صحیح آتا ہے۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا اسے مل چکی ہے، اور میرے ساتھ جو ہوا، میرے دامن پر جو کیچڑ اچھالا گیا، اس کا کیا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ میر حاسم کچھ پر رکا، پھر اس کے اور قریب آیا۔ اللہ پر بھروسہ ہے نا، وہ وقت دور نہیں جب وہ خود سب کے سامنے اپنا گناہ قبول کرے گی۔ اس دن اللہ تمہیں ضرور انصاف دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ملا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کا سب سے اچھا بدلہ دے گا۔ وہ اتنے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ مایا خان اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آپ کو پولیس والا کس نے بنا دیا؟ آپ کو تو کاؤنسلر ہونا چاہیے تھا، وہ انجانے میں بول گئی، اور ہاتھ سے مسکرا دیا۔ تو سمجھ گئی نا جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بولا۔ مایا خان تھوڑی شرمائی اور واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ جب بات سمجھ آ گئی تو مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ وہ اسے پھر اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میں وہ آپ نے کہا تھا نا وقت دیں گے تو یہاں آنا ہے تمہیں، میرے پاس وقت دوں گا میں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پھر سے چینل بدل کر اسلامک لیکچرز سنانا شروع کر دوں اور تم مجھے پھر ویٹ کراؤ۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا، یار 30 سال سے زبردست کنوارا ہوں، پہلی والی جیا نے بھی ہری جھنڈی نہیں دکھائی، اب تم بھی مت ستاؤ، ورنہ تمہیں وقت دینے لگا تو 30 سال اور نکل جائیں گے، تب تو بوڑھا ہو جاؤں گا، بچے کیسے پیدا کروں گا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پہلے سخت اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شرما گئی، مطلب لڑکی ہنس دے تو سمجھو پھنس گئی۔ وہ اپنی باہیں پھیلا کر اسے پاس کھینچتا اور کس کر اپنے سینے سے چھپا گیا، اور دوری اب برداشت نہیں ہوتی، اور زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے، جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، تو چلو اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کے بہت قریب آ گیا۔ توبہ، کوئی دیکھ لے تو کون یقین کرے گا کہ اتنے رومانٹک بھی ہو آپ ایس پی صاحب؟ مایا خان شرماتے ہوئے مسکرائی، رومانٹک نہیں، شدید والا شادی شدہ کنوارا ہوں۔ وہ ایسی اداؤں سے بولا کہ مایا خان ہنس پڑی، اور میر حاسم اپنے زبان جذباتوں میں بہتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے وہی ہنسی چرا لے گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کچھ کاموں کا عمل دنیا میں نہیں ملے تو کچھ آخرت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔